قدریہ کن کو کہتے ہیں؟ منکرین قدر کو۔ قدریہ کن کو کہتے ہیں؟ منکرین قدر کو۔ نام ان کا قدریہ رکھا ہوا ہے اور ہیں وہ قدر کے منکر۔ اور ان کے مقابلے میں کون ہوتے ہیں؟ جبریہ، جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے۔ یہ بڑے فرقے ہیں، یہ امت کے بڑے فرقے ہیں۔ خوارج، شیعہ، جبریہ، قدریہ اور اسی طرح جہمیہ اور معتزلہ۔ جہمیہ انتہا ہے اور معتزلہ ان میں سے ذرا معتدل ہیں۔ تو یہ کلام کے اندر اور صفات کے اندر اور دوسرے عقائد کے اندر، ان کے اندر وہ جذبات موجود ہیں۔ خوارج والے بھی جذبات موجود ہیں ان کے اندر، جہمیہ کے اندر، اور دوسرے بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ ایک اور فرقہ ہے جس کو مشبہہ کہا جاتا ہے، مجسمہ، ایسے جنہوں نے ان کی ضد میں آ کر ان کے مقابل انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی صفت ہی نہیں ہے اور وہ ان صفات سے معرہ اور ان صفات سے بری ہے، کیونکہ اگر اس کی یہ صفات مانی جائیں تو تشبیہ لازم آتی ہے۔ تو انہوں نے پھر انسانی صفات اور انسانی لوازم جو ہے نا وہ اس کے لیے ثابت کر دی ہے، واجب الوجود سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اس کے مقابل میں تو یہ جو ہوتا ہے نا، ایک چیز پیدا ہوئی اور اس کے مقابل میں ایک دوسری چیز پیدا ہو گئی، رد عمل کے طور پر یہ امت کے اندر گمراہی کا سبب بنے۔ تو جہمیہ اور معتزلہ یہ انکار صفات اور مجسمہ اور مشبہہ پھر اس کے مقابل میں پوری جو ہے نا ان کی نفی کرنے کے لیے پیدا ہوئے اور انہوں نے خود ایک دوسری انتہا کی طرف چلے گئے۔ یہ ہیں اصل فرقے۔ تو الائمۃ المضلین ایسے گمراہ کن پیشوا اور راہبر جو امت کو راہ راست سے گمراہ کریں گے، وہ دین کے نام پہ ہوں یا پھر وہ سیاست کے نام پہ ہوں۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جن میں لوگوں نے پیروی کرنی ہوتی ہے، ایک دین اور دوسری سیاست، لوگوں کو لے کے چلنا، لوگوں کو لے کے چلنا۔ سیاست اصل میں ہوتی کیا ہے؟ سیاست یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے مصالح کا تحفظ کیا جائے اور انہیں مفاسد سے محفوظ رکھا جائے۔ مصالح کا تحفظ اور ان کی تحصیل اور مفاسد سے بچاؤ اور انہیں کم کرنا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے سیاست کا۔ سیاست نکلا ہے جانوروں کی دیکھ بھال سے۔ جو جانور کا دیکھ بھال کرنے والا اس کے اوپر نگران ہوتا ہے، خدمت گار ہوتا ہے، جو اس کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھتا ہے، اس کی ٹہل سیوا بھی کرتا ہے، اس کا چارہ پانی بھی لحاظ کرتا ہے اور اس کو سکھاتا بھی ہے، سدھاتا بھی ہے۔ اس کو سکھانا سدھانا یہ دونوں کام کرتا ہے کہ سواری کے ساتھ سواری کیسے بننا ہے، تیز کیسے چلنا ہے، دوڑنا کیسے ہے، سوار کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور خالی کیسے چلنا ہے، بھاگنا کیسے ہے اور جو سبق رفتاری ہے وہ کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں سدھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے اس کو۔ یہ سائنس ہوتا ہے، گھوڑے کا سائنس ہوتا ہے، ہاتھی کا سائنس ہوتا ہے، اور جانوروں کو انسان سکھا لیتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں آپ کہ جانور ریچھوں کو سکھایا ہوتا ہے، بندروں کو سکھایا ہوتا ہے، بکروں کو سکھایا ہوتا ہے، آتے ہیں نا مداری تماشا کرنے والے، ان کو سکھایا ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ جانوروں کو سکھا لیتا ہے۔ تو انسانوں کو سکھانا، انسانوں کو سدھانا، یہ سیاست ہے، اصل سیاست یہ ہے۔ اور اس کا بہترین جو ہے محل وہ تو یہی ہوتا ہے کہ دین اور یہ سیاست ایک جگہ کے اوپر ہو۔ جو سیاست کرنے والا ہے وہ عالم بھی ہو اور وہ سیادت اور قیادت اور سرداری کی اعلیٰ صفات کا حامل بھی ہو۔ یہ صفات ہوتی ہیں، یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ہر بندہ سیادت نہیں کر سکتا۔ کئی بندے ہوتے ہیں انہوں نے پیچھے ہی لگنا ہوتا ہے، اور کئی بندے ہوتے ہیں انہوں نے آگے ہی چلنا ہوتا ہے۔ اللہ نے صلاحیتیں بانٹی ہوئی ہیں۔ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ نے تمہارا خلق بھی تقسیم کیا ہے جیسے تمہارا رزق تقسیم کیا ہے۔ جو چیز ملی ہوئی ہے انسان کو یہ رزق ہے، جو چیز ملی ہوئی ہے یہ رزق ہے، اور خلق یہ انسان کا رویہ ہے۔ دین کے اندر رویہ، دنیا کے اندر رویہ، گھر کے اندر رویہ، ذاتی طور پر، اجتماعی طور پر، یہ سارے رویے خلق ہیں، یہ سارا رویہ خلق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے خلق بھی تقسیم کیا ہوا ہے، تو اللہ نے صلاحیتیں بھی انسان کو مختلف دی ہوئی ہیں، اور یہ
قوتیں اور استعداد بھی انسان کے اندر اللہ نے مختلف رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کی دین اور اللہ کی تقسیم ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا ان کے اندر خاندانی طور پر، ذاتی طور پر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قیادت اور سیادت کی اہلیت رکھتے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ یہ دین کے اندر امامت اور دنیا کے اندر سیاست و قیادت، یہ دونوں ایک ذات میں جمع ہو جائیں، یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ یہ نبیوں نے اس طرح سیاست کی، داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے، یہ سیادت و قیادت دنیاوی بھی اور دینی بھی اللہ رب العزت نے ایک ذات میں جمع کر دی۔ اور سب سے اعلیٰ نمونہ اس کا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے اعلیٰ نمونہ ہے کہ دین کی امامت بھی آپ کی ذات میں جمع ہے، اور دنیاوی قیادت و سیادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم اور بدرجہ اکمل اللہ رب العزت نے جمع فرما دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پر جو سیاست فرمائی اور دینی طور پر جو قیادت اور امامت فرمائی، وہ پوری انسانی تاریخ کے اندر بے مثال، اور پوری انسانی تاریخ کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، سب سے اکمل اور سب سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب ایک جگہ جمع رہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ دین کے اندر کئی لوگ آگے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دینی امامت نصیب فرماتا ہے، اور کئی لوگ دنیاوی سیاست میں آگے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع عطا فرماتا ہے، بادشاہ بن جاتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، جرنیل بن جاتے ہیں، اور ذمہ دار منتظم بن جاتے ہیں، بڑے زبردست انتظام و انصرام کو دیکھنے والے۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم۔ تو دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو لے کے چلنا اور ان کی مصالح کا تحفظ کرنا اور ان کے لیے خیرخواہ ہونا اور ان کی مصالح کو سمجھنا اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرنا، اور ان کا خیرخواہ اور ہمدرد ہونا، ان کا خیرخواہ اور ہمدرد ہونا، ان کے لیے دل کے اندر یہ جذبہ رکھنا کہ ان کا بھلا ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ لوگ جو خیرخواہی کا جذبہ رکھنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھے رکھا ہے اور اپنے عوام کو ہمیشہ آگے رکھا ہے۔ سرداری کیا ہوتی ہے؟ سرداری یہ ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کا خیال کرے، اپنی پرواہ نہ کرے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرے، نہ اپنے مفاد کی پرواہ کرے، نہ اپنے آرام کی پرواہ کرے، لوگوں کے لیے اپنا آرام بھی قربان کرے، لوگوں کے لیے اپنی قوت صلاحیتیں بھی قربان کرے، اور اگر کہیں پیش آتی ہے ضرورت لوگوں کا دفاع کرنے کی تو سب سے آگے ہو، سب سے آگے ہو۔ یہ پیچھے رہ کر لوگوں کو آگے کر کے لوگوں کو جھونکنے والے یہ خیرخواہ نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مارکے میں آگے تھے، ہر مارکے میں آگے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے ہوتے تھے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے دشمن سے بچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں آگے ہوتے تھے، ہر میدان میں آگے ہوتے تھے، اور کان اشجاع الناس، سب سے بہادر تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دنیاوی قیادت و سیادت کی بھی اعلیٰ صلاحیتیں اللہ کے رسول میں موجود تھی، اور دینی اعتبار سے بھی وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ تو یہ جو ہے نا دنیاوی سیادت و قیادت، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ صلاحیت ملتی ہے انسان کو، اور جو ملے اور انسان وہ ایسا ہو، وہ بہادر بھی ہو، وہ دانا اور حکیم بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر وہ خیرخواہ ہو، وہ خیرخواہ ہو، اور پھر امت کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اور اپنی جماعت کے لیے قربانی دینے والا ہو، ان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے والا ہو، ایسا آدمی ہو۔ یہ ہوتا ہے قائد، یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے رہنما، یہ ہوتا ہے قوموں کا معمار، جو اپنی ذات کی بجائے قوم کے لیے سوچتا ہے۔ تو جو ایسا ہو کہ ان کو بیوقوف بنائے، اپنے پیچھے لگائے، اور ان کو ظاہر یہ کرے کہ میں خیر خواہ ہوں، لیکن ہو بدخواہ، اپنا مفاد سوچتا ہے، اپنی برتری اور اپنی بالادستی اور اپنی سربراہی، یہ چیزیں صرف اس کا مقصد ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں، میری واہ واہ ہو، میرے پیچھے لوگ ہوں، میرے نعرے لگیں، میری شہرت ہو، مجھے تحفظ ملے، میرے مفادات محفوظ ہوں، میری نسلوں کے محفوظ ہوں، اور یہ سارے میرے لیے قربانی کے بکرے بنے، یہ سارے میرے لیے
پاؤں کی سیڑھیاں بنے کہ میں ان کی گردنوں پہ چڑھ چڑھ کے اوپر جاؤں اور یہ سارے میرے پاؤں کے نیچے رہیں. جس کے اندر یہ اس طرح کے جذبات ہیں اور جس کی اس طرح کی سوچ ہے اور جس کا اس طرح کا رویہ ہے، وہ رہنما نہیں ہے، وہ اللہ اکبر غدار ہے، وہ غدار ہے، وہ خائن ہے، اور وہ ایسا ہے کہ منصب وہ رہنمائی کا لے رہا ہے اور ہے وہ مفاد پرست اور خود غرض اور انانیت پسند اور اثری، اپنے مفادات کو سامنے رکھنے. اور افسوس یہ ہے کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ دین کے معاملے میں بھی اس دور میں منافقت بہت زیادہ ہے، اور سیادت و قیادت کے معاملے میں بھی اس دور میں منافقت بہت زیادہ ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ اور، باہر سے کچھ اور. دین کے معاملے میں بھی نفاق ہے اور دنیا کے معاملے میں بھی نفاق ہے، دنیا کے معاملے میں بھی نفاق ہے. اور یہ منافقت کے دور میں ہم جی رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، صدق نصیب فرمائے، اور مخلص اور سچے دینی رہنما بھی نصیب کرے، اور مخلص اور صادق دنیاوی رہنما بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. اللہ تعالی ہمیں اللہم اجعل ولاتنا خیارنا ولا تسلط علینا شرارنا. اے اللہ، جو ہمارے والی ہیں وہ والی دین کے معاملے میں ہوں یا دنیا کے معاملے میں ہوں، یا اللہ وہ ہم میں سے بہتر ہوں، ہر اعتبار سے بہتر ہوں، ذاتی سیرت و کردار کے لحاظ سے بھی اور اجتماعی رویوں کے اعتبار سے بھی وہ بہترین ہوں. ولا تسلط علینا شرارنا، اور یا اللہ جو ہمارے بدترین ہیں ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا. اللہ اکبر. تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. تو میں نے عرض یہ کیا، آپ کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، اور ان چیزوں کا ادراک اور ان چیزوں کا صحیح فہم، اس کے لیے انسان کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، حالات کا بھی، ماضی کا بھی، اور ان کتابوں کا بھی جن کتابوں کے اندر الاحکام السلطانیہ علامہ ابن ابی یعلیٰ کی بھی اور امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ دو کتابیں ہیں الاحکام السلطانیہ، جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اور یہ جو قیادت و سیادت ہے اور یہ جو امامت و رہنمائی ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، اس کی شروط کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور یہ کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے. اور اسی طرح ہمارے بر صغیر کے علماء میں اللہ اکبر حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے منصب امامت. منصب امامت. وہ اس تحریک کو لے کر اٹھے تھے کہ مسلمانوں کے اندر دینی قیادت اور دنیاوی سیادت، یہ دونوں چیزیں جمع کر کے مسلمانوں کو ایک ایسا قائد اور ایک ایسا امام جو ہے وہ مہیا کیا جائے جو اس طرح ان کی سیاست اور قیادت کرے جیسے دین چاہتا ہے، علی سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کے طریقے پر، منہج خلافت کے طریقے پر، خلافت نبوت کے طریقے پر لوگوں کی قیادت کرے. اور انہوں نے واقعتاً اس کا نمونہ پیش کر دیا، واقعتاً اس کا نمونہ پیش کر دیا. یہ تحریک جو ہے جہاد کی تحریک، یہ ہماری تحریک ہے، ہم اس تحریک کے امین ہیں، ہم اس تحریک کے وارث ہیں. جس طرح اہل حدیث کی تاریخ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنی پہچان ہو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کر صحابہ کی سیرت، تابعین کی سیرت، ان کی زندگیاں، یہ پڑھتے پڑھتے بر صغیر کے اندر جو علماء اہل حدیث کی علماء اہل حدیث کی روشن اور تابندہ تاریخ ہے، اس کا مطالعہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اپنے ماضی سے جڑا رہے تاکہ اللہ اکبر پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. یہ شجر ہے جس کی ہم شاخ ہیں، جس کے ہم برگ و بار ہیں، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس سے جڑے رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس تاریخ کا مطالعہ کریں اور بر صغیر کی اہل حدیث تاریخ کا بھی مطالعہ کریں، یہ ضرور کرنا چاہیے. اس سے آدمی اگر ایسے نابلد ہو تو پھر انسان جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کٹا ہوا پتا ہے، یہ ٹوٹی ہوئی شاخ ہے. ٹوٹی ہوئی شاخ اور کٹے ہوئے پتے کی طرح نہیں انسان کو ہونا چاہیے، جڑی ہوئی شاخ اور جڑا ہوا پتا ہونا چاہیے تاکہ اس کی زندگی اور اس کی بہار اور اس کی خوبی جو ہے وہ قائم رہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح جو دنیا کے اندر
دنیا کی تاریخ ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. لیڈروں کے کیا کیسے کیسے لیڈر پیدا ہوئے, انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس طرح جو ہے نا وہ حماقتوں کے ساتھ, اپنی حماقتوں کے ساتھ لوگوں کو نقصان پہنچایا. یورپ کی تاریخ میں مسولینی تھا جو بہت بڑا آمر تھا, اور جو اپنی ضد اور جو اپنی بات ہوئی اسی کے اوپر اس نے جو ہے نا ضد کی, اور اٹلی کو ایسی شکست کے ساتھ دوچار کیا اس نے کہ اٹلی تباہ ہو گیا. اٹلی بڑی قوت تھی, تباہ ہو گیا. ہٹلر تھا جو ضدی تھا اور جو کہتا تھا کہ جو بس میں نے کہہ دیا ہے, میں سپیریئر, میری قوم سپیریئر, اور سپیریئر قوم کو اتنا اس نے رسوا کیا, اللہ اکبر, کہ جرمنی جو دنیا کا بہترین ملک تھا اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا, اس کا ستیہ ناش کر دیا. اس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. لیکن یہ قومیں ہیں, اللہ اکبر, شکست سے دوچار ہوئیں لیکن اس کے باوجود کچھ عرصے کے بعد پھر کھڑی ہو گئی. تو یہ مسولینی ہو, یہ ہٹلر ہو, یہ جاپان ہو, ان کی تاریخ کے اندر ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے ان ملکوں کو تباہ کیا, ان کو برباد کیا, لیکن وہ پھر کھڑے ہو گئے. اور لیڈر پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کو کھڑا کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. ہم تو جب سے اس ملک کے اندر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ پہلے چند ایک لوگوں کے اوپر رحمت فرمائے, اور ان کا تو اللہ بہتر جانتا ہے. بظاہر یہی ہے کہ وہ ملک کے خیر خواہ تھے اور قوم کے خیر خواہ تھے, بظاہر تو یہی ہے, باقی حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کے بعد سے ہمیں صالح حکمران, جو صحیح معنوں میں خیر خواہ ہو, جو اپنی ذات کے لیے سوچنے والا نہ ہو, جو قوم اور ملک کے لیے سوچنے والا ہو, ایسے لوگ جو ہے نا وہ میسر نہیں آئے. اکا دکا چند ایک, لیکن ان کو موقع نہیں ملا, ان کو چلنے نہیں دیا گیا. محمد علی جناح کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ قوم کی امانت, قوم کی مصلحت, ملک کی مصلحت, اس کے لیے بہت زیادہ مخلص تھے, اور اپنی ذات کے لیے وہ بہت قربانی دینے والے تھے. اپنی صحت کی انہوں نے قربانی دی, اپنے مفادات کی انہوں نے قربانی دی. حالانکہ اگر وہ ذاتی طور پر کوئی بہت زیادہ دنیا کے اندر اچھا مقام حاصل کرنا چاہتے تو وہ بہت بڑے بیرسٹر تھے, قانون دان تھے, اعلیٰ ترین منصب بھی انہیں مل سکتا تھا, جسٹس بھی بن سکتے تھے. لیکن انہوں نے قوم کی, مسلمانوں کی دنیاوی مصلحت کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے قربانی دی, تحریک چلائی, اور اس کے اندر اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی. ملک جب بن گیا تو وہاں بھی پھر انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی, اور وہ اپنی زندگی کے جو دن تھے پورے کر کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے. معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ رب العزت اپنی مخلوق پہ رحم فرمائے, اور جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو دوسرے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اللہ جانے, اور ان کا اپنا عمل جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہے. جو کچھ اللہ رب العزت نے مقدر فرمایا ہوا ہے وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے. اسی طرح لیاقت علی تھے. لیاقت علی بھی جو ان کا گھر تھا وہ انہوں نے سفارت خانے کے طور پر ملک کو دے دیا, اپنا گھر وقف کر دیا, اور یہاں جو تھے وہ ایک چھوٹی متوسط سطح کے اوپر زندگی گزارتے تھے, اور اپنی ذات کے لیے وہ اس طرح ملکی خزانے کو خرچ کرنے والے نہیں تھے. ان کے بارے میں بھی یہی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اچھے تھے. تو ملک کی تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے, ایسی کتابوں کا جن میں تاریخ عہد بعہد تاریخ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, تاکہ انسان اپنے ملک کے بارے میں بھی باخبر ہو. انسان کو اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے, عالم آدمی کو بصیر ہونا چاہیے, بصیرت ہونی چاہیے, دین کی بھی بصیرت ہونی چاہیے, دنیا کی بھی بصیرت ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو پھر اس کے بعد بعض لوگ آئے اچھے تھے, جیسے چودھری محمد علی تھے. وہ بہت اچھا انسان تھے, بہت نیک دل انسان تھا. وزیر اعظم بنا, اور اس نے 1956 میں ملک کو آئین بھی دیا, دستور بھی دیا, اور وہ اسلامی دستور تھا, اور اس کے اندر اسلامی خد و خال کی روشنی میں سارے نظام کو مرتب کیا گیا تھا. لیکن بیوروکریسی نے اور یہ لوگ ہیں انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ چلنے نہیں دیا. مل کے بیوروکریسی کے ساتھ, اور یہ جس کو کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ اس کو, یا یہ جو بیوروکریسی اس کو کہتے ہیں وائٹ کالر, اور ان کو کہتے ہیں خاکی. یہ خاکی اور
وائٹ سفید، ان دونوں نے مل کر یہ جو ہے نا انہوں نے چلنے نہیں دیا، انقلاب آ گیا، پھر اس کے بعد جو ملک ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کے اندر خیر ہے، عوام کے اندر خیر ہے، دینی جذبہ ہے، دینی حمیت ہے، اور دین کے ساتھ وابستگی ہے۔ دین کے نام پہ یہ جذباتی ہو کر نکل پڑتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ خیر ہے، یہ ایمانی روح ان کے اندر موجود ہے۔ تو لیکن قیادت نہیں ہے، صحیح دینی قیادت جو ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے، اور صحیح دنیاوی قیادت جو ان کے مسالے اور ان کے محفوظ مستقبل کے لیے پلاننگ کرے، اور اس کے لیے سسٹم کو منظم کرے، سسٹم بن جائے، ذات نہیں، شخصیت نہیں، یہ ہے تو ٹھیک ہے، گیا تو کام ختم، پھر زیرو پہ آ جائے، یہ کام نہیں ہوتا۔ کام یہ ہوتا ہے کہ سسٹم بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سسٹم بنا دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم بنا دیا تھا۔ آپ گئے، ابو بکر آ گئے، کام چلتا رہا، ابو بکر گئے، عمر آ گئے، کام چلتا رہا، بڑھتا رہا، عثمان آ گئے، کام چلتا رہا، بڑھتا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ بنیاد وہی رہی، لیکن فتنوں کا دور تھا، فتنوں کا دروازہ کھل گیا، اور وہ فتنوں کی وجہ سے اس کام کو اس طرح جاری نہیں رکھ سکے، لیکن انہوں نے دین کی اساس کو محفوظ رکھا، دین اور شریعت کی اساس کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ اور پھر اس کے بعد جو بنی امیہ کا دور ہے، اس میں بھی اسلام کی اساس بھی محفوظ رہی، اور اسلام کا پھیلاؤ بھی ہوتا رہا۔ اسلام کو اللہ رب العزت نے توسع نصیب فرمایا، اسلام کو تمکن نصیب فرمایا، عدالتیں اسلامی تھی، معاشرہ اسلامی تھا، فتوحات اسلام کی تھی، اور اسلام دنیا کے اندر پھیلتا رہا۔ اس دور کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ ملوک تھے، بے شک ملوکیت تھی، لیکن خیر تھی، لیکن دین تھا، اسلام تھا، اور اس لیے یہ تاریخ بھی پڑھنے والی ہے، یہ تاریخ بھی پڑھنے والی ہے۔ لوگوں نے اس کو مسخ کر دیا ہے، لوگوں نے اس کو اتنا سیاہ بنا کے پیش کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کئیوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً ہی پوری تاریخ کو مسخ کر دیا۔ سمجھتے ہیں نا میری بات کو؟ انہوں نے پوری تاریخ کو مسخ کر دیا کہ سارا ظالم جو ہے مسلط ہو گیا، بلکہ نعوذ باللہ وہ استغفر اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو قریش تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شکستیں کھائی تھی، وہ اپنے انتقام لینے کے لیے مسلط ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی سارا کچھ الٹ گیا۔ کئی لوگ تو یہ کرتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ خلافت راشدہ تک گوارا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی تو ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، لیکن چلو خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں، اور وہ بدنام کرتے ہیں اور تان کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے متعلق ایسی ایسی باتیں جھوٹ بنائی ہوئی وہ پھیلاتے ہیں کہ یہ اسلام کے دشمن تھے، اور یہ بدر اور احد اور احزاب کے انتقام لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کے اوپر بیٹھے تھے۔ وہ ان کو ایسا ثابت کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ جس دور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی جو ہے وہ گھومے گی، اور وہ اپنے اصل مرکز کے اوپر گھومتی رہے گی 70 سال تک، تو اس کو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام کے زوال کا دور تھا، یہ اسلام کے زوال کا دور تھا۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے جو موجود ہے، اور اس کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے متعلق سمجھ کر اس کا مداوع کرنے کے لیے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے جب تک مرض معلوم نہ ہو اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، آپ لوگوں کو صاحب علم ہونا چاہیے، صاحب ادراک ہونا چاہیے، صاحب بصیرت ہونا چاہیے، ان چیزوں کا ادراک ہو، ان چیزوں کے بارے میں علم و فہم ہو آدمی کو۔ تو بات آ گئی تھی، اللہ اکبر، سیادت اور قیادت جو ہے یہ اپنی ماضی کی تاریخ کے اندر بھی، دنیا کی بھی اور اپنے ملک کی بھی، اس کا انسان کو علم ہونا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ انسان صحیح فیصلہ کر سکے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس دور کے اندر نفاق کا چلن زیادہ ہے، نفاق کا چلن زیادہ ہے، اور اخلاص اور صدق نایاب تو نہیں، کمیاب ضرور ہے، نایاب تو نہیں لیکن کمیاب ہو گیا ہے، تھوڑا ہو گیا ہے، دیکھنے سے ڈھونڈنے سے ملتا ہے، اور ناپید نہیں ہے، ناپید نہیں ہے، کمیاب ہو گیا ہے۔ تو بہرحال جستجو کر کے تلاش کرنا چاہیے، اور جہاں مل جائے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی تقویت کا، اور اس کو مضبوط کر کے اس کو فعال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تو قیادتیں اور سیادتیں پھر ایک ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جہاں قیادت ہے اور ایک طرف ہے جہاں مفاسد جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور مصالح بہت کم ہیں، ایک ہے جہاں مصالح کچھ زیادہ ہیں لیکن مفاسد بھی بہت زیادہ ہیں، پھر ایک جگہ ہے جہاں مصالح زیادہ ہیں اور مفاسد کم ہیں۔ یہ درجہ بندی ہوتی ہے۔ اس درجہ بندی کے اندر انسان کو عدل اور انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ عدل کا مظاہرہ کرنے والا ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو جس کی جو حیثیت اور جو سطح ہے، انزل الناس منازلہم، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو آیا ہے اس کا استقبال، اس کی آؤ بھگت اور اس کی تکریم اور اس کا احترام، اس کے لیے انزل الناس منازلہم یہ ضروری ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جس طرح کی ذہنی سطح کا انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی اس ذہنی سطح کو ملحوظ رکھ کے اس کے ساتھ بات کیجئے تاکہ وہ بات کو سمجھ سکے۔ یہ لوگوں کو جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق رکھنا اور اس کے مطابق جاننا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تو یہ ان لیڈروں کے بارے میں بھی انسان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کی کوئی نسبت ہے لگاؤ کی، جھکاؤ کی یا معانست کی، کہ آپ کی اس کے ساتھ کوئی موافقت ہے کسی اعتبار کے اندر، تو پھر اس کا اللہ اکبر حال یہ ہوتا ہے کہ عین الرضا عن کل عیب قلیلۃ کما ان عین السخط تبدی المساویہ، جہاں راضی ہے عین الرضا عن کل عیب قلیلۃ، اس کا کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا، اس کا سب کچھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کما ان عین السخط تبدی المساویہ، اور جہاں ناراض ہوئے وہاں خوبی کوئی نظر نہیں آتی، وہاں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، وہاں سب برائی برے، شر ہی شر ہے اور فساد ہی فساد ہے، اور ہر چیز کی نفی کر دینا اور کہنا وہ سارے ایک ہو جائے، وہ کیڑا چنگا ہے، کیڑا فرشتہ ہے، وہ سارے ہی اجن ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ انصاف کریں، انصاف کریں، جس کی خیر ہے، جس کی خوبی ہے اس کا اعتراف کریں، اس کو قبول کریں اور اس کو موقع دیں کہ یہ اس خیر کے کام میں آگے بڑھ سکے، اور جس کا جو شر ہے، اور پھر اس میں ہمیشہ یہ جو ہے نا دیکھنا ہے، موازنہ کر کے، مقارنہ کر کے، مقابلہ کر کے کہ خیر کہاں زیادہ ہے اور شر کہاں زیادہ ہے۔ آپ سب کو ایک جیسا کر دیں، کام خراب ہو جائے گا۔ اور افسوس یہ ہے کہ سیاسی بصیرت بھی نہیں ہے اور سیاسی تربیت بھی نہیں ہے۔ ہماری مولویوں کا بھی یہی حال ہے، مولویوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں، اگر تنقید کرنے پہ آئیں تو ایسے لوگ جن کے اندر خیر بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ساری خیر کی نفی کر کے چند ایک چیزوں کی وجہ سے ان کو بالکل جڑ سے کاٹ دیتے ہیں۔ جیسے کل کی بات سن رہے تھے آپ، کل بات ہوئی نا، سن رہے تھے آپ، تو یہ غلط بات ہے۔ اور یہاں بھی ملک کے اندر بھی ایسے ہی، جو اگر کسی کے اندر کوئی اس طرح کی بات نظر آتی ہے تو کہتے ہیں جی سارے ایک ہو جانے، بس سارے ایک ہو جانے، تو پھر کدھر جائیے، پھر کیا کریں؟ پھر یہ ہے کہ ہم زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ساری عمر زیرو سے آگے ہی نہیں بڑھ پاتے۔ ایسا آدمی ساری عمر زیرو پہ ہی رہتا ہے۔ یہ التفکیر الصفری، یہ صفر والی تفکیر کہ ہر چیز کو زیرو کر دینا، یہ ناکام لوگوں کا راستہ ہے، یہ کامیاب لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کامیاب لوگوں کا راستہ نہیں۔ انسان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے، اور جانچ کے، پرکھ کے، سوچ کے اور سارے حالات کا جائزہ لے کر پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے عدل و انصاف کے ساتھ پھر انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کی کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، نشاندہی کی ضرورت ہے، کس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کس کو پیچھے کرنے کی ضرورت ہے، کس کو آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے،
یہ ضروری ہے۔ اس طرح قوم کی تربیت بھی ہوتی ہے اور قوم کی رہنمائی بھی ہوتی ہے، اور علماء کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کریں۔ علماء ہوتے ہیں اصل مصلح، علماء ہوتے ہیں اصل مرشد۔ مسلمان معاشرے کے اندر ارشاد اور اصلاح کی ذمہ داری کن کی ہے؟ نبیوں کی، اور نبیوں کے بعد نبیوں کے وارثوں کی۔ اور نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ یہ علماء ہیں، یہ لوگوں کی صحیح تربیت کرنا، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ اور انہیں غرض کوئی نہیں، انہیں غرض کوئی نہیں، یہ نہیں کہتے ہمیں تخت دو، یہ نہیں کہتے ہمیں منصب دو، یہ نہیں کہتے ہمیں عہدے دو، یہ نہیں کہتے ہمیں اس کا صلہ دو۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ سے اجر چاہتے ہیں، اور دنیا میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ جب آئیں تو تیرے سامنے سرخرو ہو جائے، تو راضی ہو جائے کہ تم نے کام کیا، تم نے امانت آگے پہنچا دی، تم نے اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کے مطابق اپنے فرائض کو سر انجام دیا، تم سرخرو ہو، تم کامیاب ہو، بس یہی ہمارا صلہ ہے، یہی ہمارا صلہ ہے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور علماء کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہونا اور ایسی بصیرت کا موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ اور علماء بھی اگر لوگوں جیسے ہی جذباتی ہوں، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے حق میں، کبھی اس کے حق میں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ بصیرت نہیں ہے، یہ تو حماقت ہے، یہ تو لوگوں والی جذباتیت ہے۔ اور یہ قوم جذباتی قوم ہے، یہ لوگ دانش مند نہیں ہیں، حکمت اور دانش سے تہی دامن ہے یہ قوم، تہی دامن ہے یہ قوم۔ حکمت اور دانش پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس قوم کو حکمت اور دانش کے ساتھ رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا موضوع تو سیاست کی نظر ہو گیا، ہاں، لیکن امید ہے آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی بات، کچھ سمجھ میں آئی ہوگی بات۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہماری دست فرمائے، ہماری کارسازی فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ سچے رہنما نصیب فرمائے۔ اس وقت ہماری جو بہت بڑی ضرورت ہے، اور جو بہت بڑا خلا ہے، جو بہت بڑا فقدان ہے، وہ اللہ اکبر رشید قیادت ہے، قیادت رشیدہ، رشید، رشد والی قیادت، رشد والی قیادت، دینی بھی، دینی طور پر بھی ولیم مرشد، ولی ہو، مرشد ہو، رشد والا ہو، رشید قیادت، دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں رشید قیادت نصیب فرمائے، اور دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس قیادت کے منصب پر آنے کے لیے جد و جہد بھی کرنی چاہیے۔ اور جد و جہد کیا ہے؟ لوگوں کو پیچھے لگا کے اپنا جتھا بنانا، اپنے ووٹر بنانا نہیں، صلاحیت پیدا کرنا، علمی، عملی، اخلاقی اور ذاتی سیرت پختہ ہو، پاکیزہ ہو، خالص مخلصانہ ہو، ناصحانہ خیرخواہانہ ہو، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی، یہ رشد ہے، یہ پیدا کرنے کی چیز ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ادھر کام ہو رہا ہے، کسی پڑوس میں ہو رہا ہے، مسجد میں ہو رہا ہے، لکڑی کا کام کر رہے ہیں، اچھا ڈرلنگ کر رہے ہیں، صحیح، چلیے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو رشید قیادت اور رشد جو ہے، یہ حاصل کرنا، اللہ سے مانگنا بھی اور اس کے لیے محنت بھی کرنا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، علم تعلم سے آتا ہے اور حلم تحلم سے آتا ہے، اور یہ صلاحیتیں انسان نے اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے پیدا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو نیک، پاکیزہ اور ممتاز لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا، اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اور پھر ان جیسے بننے کی کوشش بھی کرنا، اور ان جیسے بننے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا، اللہ سے دعا بھی کرنا۔ یہ چیز جو ہے نا انسان کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور بہت ہی انسان کے لیے یہ انشاءاللہ العزیز نفع بخش ہے۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے آپ لوگوں کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کی دستگیری فرمائے اور رہنمائی فرمائے۔ آج بات تو اور کرنی تھی،
لیکن جو ہے نا وہ کانٹا شروع سے ہی اور ہو گیا. یہ عمران خان کی گرفتاری نے نا، اللہ اکبر، بنایا ہوا ہے. اور میں ملک کے مستقبل کے لیے خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو خانہ جنگی سے اور بد امنی سے اور جو رسہ کشی اور کھینچا تانی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ چیزیں جو ہیں نا دشمن کو موقع دیتی ہیں، دشمن کی سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں. اور ہماری چونکہ تربیت نہیں ہے، نہ دنیاوی تربیت ہے نہ دینی تربیت ہے، اس کی وجہ سے یہاں ایجنٹ مل جاتے ہیں، دشمن کو اعلی کار مل جاتے ہیں، جنہیں پیسہ دو، برین واشنگ کرو، اور پیسہ دو اور جیکٹ پہنا دو. وہ جیکٹ پہن کر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مسجدوں میں جا کے خود کچھ بمبار بن جائیں، جلسہ گاہوں میں جا کے خود کچھ بمبار بن جائیں، پولیس کے ٹریننگ سینٹروں کے اندر جا کے خود کچھ بمبار بن جائیں، یا فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ لوگ ملتے ہیں، موجود ہیں. کیوں؟ تربیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اور خلا ہے، خوا ہے. خلا ہوتا ہے کوئی چیز کا خالی ہونا، اور خوا ہوتا ہے کسی چیز کا ایسا ہونا کہ وہ برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہاں آئیں اور چیزیں ڈیرا ڈالتی رہیں، جمع ہوتی رہیں، اور پھر وہ بگاڑ پیدا کریں گی، پھر وہ فساد پیدا کریں گی. یہ خلا اور یہ خوا جو ہے یہ امت کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس خلا کو بھی پر کریں علم و ایمان کے ساتھ، رشد و ہدایت کے ساتھ، اور اس خوا کو بھی پر کریں صحیح رہنمائی کے ساتھ اور صحیح تربیت کے ساتھ، صحیح تربیت کے ساتھ اور صحیح رہنمائی کے ساتھ.